ایا عند ربہم یرزقون، کہ وہ ہمارے پاس سے کھانا رزق کھاتے ہیں۔ یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے نام پہ جان دے، ڈاکٹر کہے یہ ڈیڈ باڈی ہے، رشتہ دار کہے یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ مر گیا، روح نہیں ہے، لے کے جا کے آپ اس کو بری کر دیں، دفن کر دیں، قبرستان میں ڈال دیں، آپ کہیں کہ یہ تو مر گیا، اللہ کہتا ہے نہیں مرا۔ عابد بن رامی نہیں کہہ رہا نہیں مرا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کہہ رہی ہے مر گیا، یہ ڈیڈ باڈی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، زندہ، ہمارے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ اب یہ آیت اگر سامنے آ جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ کی راہ میں کون آگے بڑھے؟ آپ کو معلوم جب یہ آیت کربلا والوں نے پڑھی، حسین نے پڑھی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ رزلٹ کیا ہوا؟ عاشورے کے دن پورے دنیا کے ہزاروں لوگ ہیں دوستو، دوسرے دن عاشورے کے دن ہوا کیا؟ ہر شہید، ہر امام کا چاہنے والا، میں معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اہل بیت کے خاندان کے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں غیروں کی بات کر رہا ہوں، غیروں کی جو بالکل اہل بیت سے رشتہ بھی نہیں تھا، دوسرے غیر لوگ تھے، جس میں مسلم ہے، حبیب ہے، زہیر ہے، جون ہے، بوہر حمدانی ہے، پورے تھے۔ ان لوگوں کا کام، وہ لوگوں کا عالم کیا تھا؟ وہ لوگ اس آیت کو سامنے رکھ کر اس آیت کو انہوں نے لہجہ دیا، رنگ دیا، بولنے کا طریقہ دیا، ایک دوسرے پہ سبقت کرنے لگے۔ سبقت مطلب ایک دوسرے میں آگے، یہ کہتے تھے کہ میں پہلے جا کے حسین پہ جان دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں پہلے جان دوں گا، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور مرکز یقین حسین تھا جو اذن دے دے کے زندگی بانٹ رہا تھا۔ کربلا میں حسین نے زندگی بانٹی، لائف دی، لائف لائف لائف، اذن دے دے کے زندگی بانٹ رہا تھا۔ ایسی ایک آپ دیکھیں کہ کربلا کیا ہے، ان کی دعائیں کیسی تھی، لاسٹ مومنٹ تک دعاؤں کو نہیں چھوڑا، مانگتے گئے۔ آپ کیا سمجھے کل مر رہے ہیں تو آج کیا مانگیں گے وہ لوگ؟ کیا وہ لوگ یہ مانگ رہے تھے کہ پروردگار کل جنگ مت ہو، میری جان بچ جائے؟ وہ آپ اور ہم مانگیں گے نہیں۔ یہ لوگ کون تھے؟ کیا یہ مانگ رہے تھے وہ لوگ اللہ سے رات بھر کہ پروردگار پلیز کل بچا لے یار، بہت ہم عبادت کریں گے تیری؟ یہ تو نہیں مانگ رہے تھے۔ کوئی بلیو کر سکتا ہے کہ کربلا والے یہ مانگ رہے تھے؟ یہ نہیں مانگ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، forgive me, forgive us۔ اس کی تعریف کر رہے تھے، اس کی مدح کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، ایک چیز مانگ رہے تھے کہ پروردگار پلیز forgive us۔ ہم کتنی دفعہ بولتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے معافی ہے، معافی، forgive us بول رہے تھے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ آپ امیجن کریں کل کا دن گزرنے کے بعد جب امام حسین شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد عشاء کی نماز میں، آپ ایمان سے بتاؤ دوستو، ایمان سے بتاؤ کہ دعا کیا ہے؟ پورا گھر اجڑ گیا، باپ شہید ہو گیا، خیمے جل گئے، میں بھی مساجد پہ نہیں آیا، خیمے جل گئے، بچوں کے گل منہ پہ تماچے لگ گئے، جوان بھائی کی میت سامنے، باپ کا پامال لاشا مقتل میں، سب ہونے کے بعد ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر گھر میں کچھ واقعہ ہو جائے ایسا تو انسان ایب نارمل ہو جائے، انسان کیا کرے؟ لوگوں کو پکار کے کہے کہ پوری مصیبتیں اللہ تم مجھ پہ ڈالتا ہے، مجھ پہ ڈالتا ہے، پوری میں ہی رہ گیا پوری دنیا میں، اتنی مصیبت۔ علی ابن الحسین کا عالم کیا تھا؟ عشاء کے وقت اپنے سر کو اس کی بارگاہ میں جھکایا، اٹھایا کب؟ صبح میں اٹھایا، صبح اٹھ کیا کہہ رہے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں چنا۔ یہ ہے سید الساجدین، رات بھر سجدہ کرے شکر کا کہ تو نے ہمیں چنا۔
معصوم کہتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا تو تمہاری دعا قبول ہوگی. اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہی, پرابلمز میں, تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. شکر ادا کر کے کہیں پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اس حالت میں رہوں تو میں تیرا شکر گزار ہوں. بندے کو ایسا ہونا چاہیے, شیعہ کو ایسا ہونا چاہیے. کمپلینس نہیں, میں کیا کروں, 10 دن سے بامبے میں ہوں, 11 دن سے بامبے میں ہوں, since last 11 days. مجھے معلوم ہے, میں نام تو کسی کا نہیں لے رہا ہوں, غیبت نہیں ہوگی, کہ کتنے مسئلے ہیں. اچھا یہ صرف بامبے کی بات نہیں, دنیا میں جہاں جاتا ہوں یہ مسئلے ہیں. مومنین کے لیے کیا ہو گیا, کب تک یہ اویئرنس کب آئیں گی, کب فکر ہوگی, کب چینج ہوں گے, کب ہوگا. ہم کب تک اسی لائن پہ ایک ہی ٹریک پہ چلیں گے. اگر ہم اپنی لائف کو نہیں بدلتے نا تو پھر یہی ہوگا, ہر آدمی پرابلم, ہر آدمی پرابلم, ہر آدمی پرابلم. پرابلمس میں نا آپ بولیں گے کہ یار پرابلم ہے, and you are saying to say thank you to Allah. I'm in a big problem. میں پرابلمس میں ہوں اور میں اللہ کو تھینک یو بولوں, فار واٹ؟ میرے پاس ہے کیا, میں کیا کیا تھینک یو بولوں, میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. نہیں, پرابلمس ہیں, اس کے بعد شکریہ ادا کرو. آپ دیکھیں کہ آپ کے ہمارے زندگی میں پرابلمس کیا ہیں. کیا چوتھے امام سے بڑا پرابلم ہمارا ہے؟ اس کے بعد امام شکریہ ادا کر کے, امام کو ضرورت نہیں ہے, امام اور اللہ کا جو رشتہ ہے وہ اللہ جانتا ہے. امام نے یہ عمل کر کے اپنے چاہنے والوں کو میسیج دیا کہ دیکھو میرے پرابلمز کو دیکھو. شب 11 شام غریبہ میرے پاس کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, گھر نہیں تھا, گھر نہیں تھا, گھر نہیں تھا, میدان میں تھا, میں میدان میں تھا. اس کے بعد تھینک یو بول رہا ہوں اللہ کو. تو واٹ ہیپن ٹو یو, کیا ہو گیا تم کو, تم کیوں تھینک یو نہیں بولتے؟ اپنی زبان پہ شکر خدا رکھو, دعائیں قبول ہوں گی. اپنی زبان پہ اس کے نام لیتے جاؤ. اسپیئر ٹائم, ٹرین میں جا رہے ہیں بینڈا سے, اگر مثال کے طور پہ آپ لوگ جو لاسٹ اسٹیشن تک جاتے ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں, کیلکولیشن کرتے ہوئے مت جاؤ کہ بزنس میں یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا. ہو سکتا ہے وہاں پہنچے تک بھول جائیں پورا. میں طریقہ بتاتا ہوں, جائیں تو صرف استغفار پڑھتے ہوئے جائیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, انگلش میں کہیں, اردو میں کہیں, گجراتی میں, اللہ تو معاف کر دے, اللہ تو معاف کر دے. اللہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, اس کا کوئی نام لے کے پکارتے رہو, یا من کن تو مولا فاحد علی مولا بیخ کے کہتے رہو, استغفار کرتے رہو, صرف الحمدللہ کہتے رہو. وہ تو سب کو یاد رہتا. بچے اسکول میں جا رہے ہیں, بچوں کو سکھاؤ, بچوں کو سکھاؤ. بچے اسکول میں جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, 20 منٹ لگتے ہیں بچوں کو گھر سے اسکول جانے کے لیے. بچوں کو کہو کہ بیٹا ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, تم صرف سبحان اللہ کہتے ہوئے جاؤ. بچہ اگر الحمدللہ اپنی زبان سے کہتا رہے گا نا تو اللہ کیا کرے گا, بچے کے ساتھ ماں باپ کی نیکیوں کو ملا کر اس کے پرابلمز کو سالو کر دے گا. سکھاؤ بچوں کو. جب یہ ماحول پورا ایک ایٹماسفیئر بن جائے گا نا, then you see کہ what happened in your life. پھر نیکسٹ ایئر انشاءاللہ کوئی پرابلم ہی نہیں رہے گا. ہم بچوں کو کچھ اور سکھاتے ہیں, کچھ اور سکھا رہے ہیں بچوں کو, لیکن بچوں کو یہ نہیں سکھاتے. I want all the problems solved, پورے پرابلم سالو ہونا چاہیے. مولا بھی یہ چاہتے ہیں, اللہ بھی یہ چاہتے ہیں. آپ یقین کریں اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو پرابلمز میں دیکھنا نہیں چاہتا. آپ کیا سمجھیں, امام دیکھنا چاہتے ہیں پرابلمز میں ہم کو, and he feel happy? No. امام اور اللہ کو کہہ رہا ہوں, چلو اللہ کی بات کر رہا ہوں. اللہ کبھی اپنے بندوں کو پرابلمز میں دیکھنا نہیں چاہتا, نیور. یہ جو پرابلمز ہیں نا, یہ جو مسئلے ہیں, تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, یہ ہماری کریٹڈ ہیں, ہم نے اس کو کریٹ کیا. آپ کیا سمجھیں میسم, سلمان, بوزر, یہ لوگ پرابلمز میں تھے مولا کے زمانے میں؟ نہیں تھے پرابلمز میں. پرابلمز مطلب جیسے آج ہمارے پرابلمز ہیں. میں آج کوئی دوسری بات کر ہی نہیں رہا ہوں آپ سے. آج آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ رکاوٹیں کیا ہیں, میں نے بہت بتائی کہ ان رکاوٹوں کو ختم کرو, ان آوازوں کو اپنے گھر میں بند کرو, بند کرو آوازوں کو. کون سی آوازیں آپ بہتر جانتے ہیں, یو نو بیٹر. 12 محرم, اب آپ نے 9 دن سے ایٹ لیسٹ وہ آوازوں کو کان میں نہیں سنا نا, اور آپ 40 تک تو نہیں سنیں گے انشاءاللہ, 8 ربیع الاول تک نہیں سنیں گے. یہ مت کرو کہ 12 محرم کے بعد وہ آوازیں پھر شروع ہو جائیں.
12 محرم کے بعد وہ آوازیں اگر تمہارے کانوں میں آئے نا تو 12 دن کی جو تمہاری پریکٹس تھی نا نہیں سننے کی، 12 دن تک شیطان بے چین تھا. ایسا مت کرو کہ 12 دن کے بعد آپ بے چین ہو جائیں شیطان کی محبت میں. 12 دن کے بعد اگر آپ نے آوازیں سنی آفٹر 12 days، پھر ڈونٹ بلیم می کہ مولانا نے اتنی دعائیں دی، اتنا اسٹریس کیا، اینڈ وی آر کالنگ اللہ اور اللہ آنسر ہی نہیں کر رہا. ڈونٹ بلیم می دین. وہ آوازوں کو ہر گھر سے، بامبے کے ہر گھر سے اگر وہ آوازیں بند ہو جائیں، وہ جو سویٹ آواز ہے نا، جس آواز کو ہم نے روح کی غذا بنا لی ہے، آپ نہیں، کوئی سنتا ہوگا کوئی ایک دو، وہ اس آوازوں کو اپنے گھروں سے بند کرو. وہ آواز آپ کے گھر میں اگر بند ہو جائے، 9 محرم کی رات کو شب عاشور میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اتنی محنت کی آپ نے، اتنے دن سے عزاداری سنی، 9 دن میں یہ پوری دنوں میں آپ نے صرف حسین کا ذکر سنا، اچھی باتیں سنی. آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، دعا کا موضوع ہے دوستو، دعا کی قبولیت. وہ آواز کیا ہے پتہ ہے؟ میرے جملے نہیں، معصوم کہتے ہیں کہ جس گھر سے وہ آوازیں بلند ہوتی ہے، وہ آواز جب بلند ہوتی ہے نا تو ہوتا کیا ہے، جیسی آواز بلند ہوئی، اگر آپ نے نماز پڑھی، دعائیں مانگی کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے، مغرب کا وقت آیا، وہ وقت ایسا ہے کہ جس میں رحمت بڑھتی ہے. ظہر کا جب وقت آتا ہے اس وقت رحمت بڑھتی ہے، صبح فجر پہ رحمت بڑھتی ہے، پورا گھر اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن وہ وقت آیا، آوازیں بلند ہوئی تو رحمت کے فرشتے آ کے رک جاتے ہیں اور واپس ہو جاتے ہیں. آپ پکارتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس آوازوں کو ہر گھر سے بند کرو. یہ ایک انقلاب لاؤ. پہلا انقلاب گھر میں کیا لاؤ؟ بچوں کو طریقہ دے رہا ہوں، بچے اگر تیار ہو جائیں تو ماں باپ خود بند کر دیں گے. میں بچوں سے، میری بہنوں سے کہہ رہا ہوں، بعد میں میرے سیڈیز کو سن کے اس پہ عمل کرو. یہ آواز اگر ہم تمام پوری سوسائٹی سے بند ہو جائے، believe me، پھر اگر کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے تو then you tell me. سب سے پہلے جو رکاوٹ ہے وہ خوبصورت آواز ہے کہ جس کو ہم سننا چاہتے ہیں. اتنی اچھی آوازیں، ہم کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا، رات میں سوتے وقت بھی ٹیلی فون کو آن کر کے وہ آواز سن رہے ہیں. اب تو ٹیلی فونز میں بھی آ گئے، پھر کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ آپ جتنا مانگنا ہے مانگ لو، اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا اگر یہ سٹائل رہے گا. if you don't change yourself. بس آخری بات ہے، 50 منٹ ہو گئے، 50 منٹس. بامبے کی گھڑی، اللہ ان گھڑیوں کو اچھا رکھے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. میری ایک ڈسکشن ہو رہا تھا یہاں پہ 3-4 دن پہلے کچھ لوگوں کے ساتھ اسی بات پہ، اس آواز کے اوپر. تو میں نے جب ان سے نیچے بیٹھ کے میں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ بامبے میں یہ آوازیں ہوتی ہوں گی. تو کہا نہیں مولانا، کچھ گھروں میں ہوتی ہیں، کچھ گھروں میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کب تک، مطلب یہ آواز تو آج کل تو مطلب ورنہ زندہ انسان کیسا رہے گا؟ وہ کہتے ہیں مولانا ٹائم پاس کیسے ہوگا کہ ہم آپ کو سنتے رہیں گے سال بھر؟ میں نے کہا بابا مجھے مت سنو، I'm not telling you to listen me. میرے سیریز تو کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں گا. اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا روکتے ہیں، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو. مت دیکھیں، میں اپنی سی ڈی کی تو بات ہی نہیں کر رہا. تو بولا مولانا کریں کیا پھر؟ سال بھر کریں کیا؟ محرم ختم ہو گیا، 2 مہینے 8 دن ختم ہو گئے، دن کچھ تو انٹرٹینمنٹ چاہیے. اسلام انٹرٹینمنٹ کو نہیں روک رہا، میں آپ کا خیال کر کے بول رہا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ کی دعائیں قبول ہوں. وہ کام کرو جو اللہ چاہتا ہے، وہ کام کرو جو امام چاہتا ہے. امام نے کہا آواز کو بند کر دو، بند کر رہا ہوں. 3 مہینے بند کر کے دیکھو، just 90 days. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے گھر میں بلیسنگز کیسے آتی ہے. لیکن یہ مت کرو کہ آج تو میں پریشان ہوں، رحمت کو لے لوں، لے کے کہوں وہ تھوڑی دیکھ رہا، اپنا کام کرنا ہے کرو. یہ کبھی نہیں کرنا. آواز کو دوستو، ان آوازوں کو بند کرو. یہ آواز بند ہو جائے گی تو تم دیکھنا کہ تمہاری زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا. اور اس کی ذات پہ بھروسہ کرو. میں معذرت خواہ ہوں آپ سے. I'm really sorry.
کہ میں جو چاہتا تھا وہ ڈیلیوری نہیں کر سکا، اس لیے کہ ٹائم کا سب سے بڑا پرابلم تھا. 1 گھنٹے کے اندر مجھے مجلس کرنا ہے. بہرحال جو کچھ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس پہ عمل کریں. ایک کام کر لیں، بس کوئی ایک چیز سن لیں، اس کے ٹرسٹ کو بلڈ کرو، ٹرسٹ سے بلڈ کرو، یقین کو پیدا کرو، اور اس کے بعد دیکھو کہ کرم امام تمہارے اوپر کیسے ہوتا ہے. دوستو، وقت کی تنگی ہمیشہ رہی، اور ایک بات یاد رکھیں، جب بھی کوئی اچھی بات بولتا ہے نا، اس کے لیے شیطان گھڑی کو تیز کر دیتا کہ زیادہ بولے ہی نہیں. اور یہاں یہی ہو رہا ہے. 55 منٹس ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ لیکن کوئی بات نہیں، ابھی میں ہوں بلوچستان میں، پڑھوں گا 12 محرم سے. if you get time, I know کہ 12 دن کے بعد تو تھینک یو ویری مچ ہے. یہاں پہ بہت سن لیا 12 دن، اب ہم کو دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا میں بھی ساتھ رہنا ہے. 12 دن کے بعد پھر کون جائے گا بور ہونے کے لیے نا. لیکن آپ اگر آنا ہے تو اہلاً و سہلاً. بہرحال ہوں میں 10 دن اور بامبے میں. آج کی رات کا میسج جو دینا تھا میں نے دیا کہ کم از کم ان شہدائے کربلا سے سیکھو کہ تھوڑی سی عبادت کرو. اور دوستو، کل کا دن انشرٹ کر کے پھرنے کا دن نہیں ہے، جوتا پہننے کا دن نہیں ہے، کل انشرٹ کرنے کا دن نہیں ہے، کل بال کو جمانے کا دن نہیں ہے، سر میں کنگھی کرنے کا دن نہیں ہے. کل آج رات سے اپنی شکل جو ہے نا غم کی بناؤ. کالا لباس کوئی چیز ہم کو نہیں چاہیے. کل دنیا کی کچھ نہیں. کل شام تک، رات تک، پرسوں تک کنگھی نہیں کرنا، انشرٹ نہیں کرنا. ایسا رہو جیسے تمہارا باپ کے گھر، تمہارے گھر میں کوئی میت ہو گئی. ایسا کل وقت گزارو آج کی رات سے جیسے یہ واقعہ ہمارے گھر کا ہے، ہمارے گھر کا ہے. ہمارا گھر اجڑ گیا. اگر ہماری باپ مر جائے، ماں مر جائے، بھائی مر جائے تو ہم انشرٹ کر کے فل سلیوز نہیں پہنیں گے، ہم آستینوں کو چڑھائیں گے، پریشان ہوں گے. گریبان کل کھلا ہوا رہنا چاہیے، بٹنز کھول کے رہو. سر میں کنگھی مت کرو، مٹھی لے کے سر پہ ڈالو. کل فاطمہ کا گھر اجڑا، کل رسول کا گھر اجڑا. ایسا اجڑ گیا کہ پھر قیامت تک کبھی آباد ہوا ہی نہیں گھر. آج کی رات جب میں اس منبر میں گیا اندر، میرا دل پھٹ گیا، آنکھ سے آنسو بے ساختہ نکل گئے کہ کتنا سجا ہوا ہے گھر. اندر جائیں اور دیکھیں. اللہ سجانے والوں کو سلامت رکھے. اللہ رضوی صاحب کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کو صحت کے ساتھ رکھے. جائیں اندر منبر پہ، آنکھوں میں آنسو کہ آج حسین کے خیمے میں ایسی رونق تھی، حسین کے خیام حسینی میں ایسی رونق تھی. علی اکبر بھی ہیں، قاسم اور محمد بھی تھے. لیکن کل کا دن مصیبت قیامت کا دن ہے. کل کا دن رسول اللہ کے سر پہ امامہ نہیں تھا. کل کا دن جب آیا تو علی نے اپنے گریبان کو کھول دیا تھا. کل کا دن سوائے گریہ و زاری کے مصیبت کے کچھ نہیں ہے. آج کی رات ذرا کوئی زینب کے دل سے پوچھے. شہزادی آج کی رات ایک جملہ ضرور کہہ رہی ہوں گی جو شاعر نے کہا. شاعر نے شہزادی کے دل کی آواز بتائی. شہزادی نے آج کی رات، شاعر کہتا ہے کہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. کل زینب اجڑ گئی، کل زینب اجڑ گئی. کل حسین کا ایک ایک بچہ ذبح ہو گیا. کل کی صبح جب آئی نا دوستو،
رات جب ڈھلی عبادتوں میں پوری بیویاں عبادت کر رہی تھی، بچے عبادت کر رہے تھے، اور 3 دن ہو گئے تھے کہ حسین کے بچے پیاس سے بے چین ہو رہے تھے۔ آج کی رات کے بارے میں یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے عباس کے خیمے میں جا کے کہنے لگے کہ چچا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ حسین کا یہ عالم، کبھی ایک خیمے میں بچوں کو دیکھتے ہیں، بچے جب حسین کو دیکھتے ہیں تو گھیر لیتے ہیں، خالی کوزہ لے کے کہتے ہیں مولا، سکینہ کہتی ہے بابا پیاس، بابا پیاس۔ عزیزو 3 دن ہو گئے، بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، ساقی کوثر کا لال تڑپ جاتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ آج کی رات رونے کی رات، آہستہ آج نہیں رونا، آج ایسا رو جیسے فاطمہ روتی ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں ایسا گریا کرو جیسے ایک ضعیف بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لیے روتی ہے، جیسی میری دادی فاطمہ روتی ہے۔ آج آہستہ رونا نہیں، آج سر پیٹ کے رو۔ فاطمہ کا گھر اجڑ جائے گا کل۔ میں بھی رک رک کے مصائب پڑھوں گا، آج شہادت پڑھوں گا حسین کی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 9 دن آپ نے بڑی محنت کی، روزانہ اس مجلس میں آتے تھے، ایک ٹائم پہ آ جاتے سب۔ کل کے بعد کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ، گھر ہمارے ویران ہو جائیں گے، عزاخانے سنسان ہو جائیں گے، ہر گھر میں ممبر سجا ہوا ہے، لیکن ہائے کل سب ختم ہو جائے گا۔ جس طرح ہماری حالت ہے، ارے کوئی زینب کے دل سے پوچھے، یہ رات تڑپ کے کبھی علی اکبر کو دیکھ کے کہتی تھی ارے میرے لال، لیلا تڑپ کے کہتی تھی میرے چاند، ارے تیرے شادی کے ارمان تھے۔ اسی طرح پرسا دے کہ بی بی فاطمہ آپ کو دعا دے۔ رات جب ڈھل رہی تھی اور بالکل صبح نمودار ہوئی تو آج شہزادی زینب کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں آخری مرتبہ میرے علی اکبر کی آواز سن لوں، اذان کے ذریعے سنوں۔ حسین کو بلا کے کہا ماں جائے آج اذان علی اکبر سے دلوائیے۔ عزیزو حسین نے علی اکبر کو بلا کے کہا بیٹا تیری پھوپھی کی خواہش ہے کہ آج اذان تو دے۔ عزیزو وقت نماز میں اکبر نے جا کے اللہ اکبر کہا، یہ آواز لیلا کے کانوں میں پہنچی، ماں کا دل بھر آیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار اس آواز کو قائم رکھنا، میرے بچے کی آواز ہے۔ جنگ کا آغاز ہوا، ایک ایک شہید ہوا، ایک ایک کی شہادت ہوئی۔ آج کی رات جب گزر گئی اور صبح نمودار ہوئی، ایک ایک شہید ہوتا گیا۔ مسلم ابن اوسجا بوڑھا صحابی رسول گھوڑے سے زمین پر آیا، حسین حبیب کے ساتھ اس کی لاش پہ پہنچے۔ حسین نے مسلم کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، حبیب نے قریب جا کر ایک جملہ کہا مسلم کچھ دیر کے بعد میں بھی آنے والا ہوں، لیکن اگر کچھ وصیت ہے تو بیان کرو۔ عزیزو روز عاشور حسین اتنا غریب ہو چکا تھا کہ مسلم نے جب سنا حبیب نے یہ کہا کچھ وصیت ہے تو بیان کرو، تو اس وقت مسلم نے غور سے دیکھا حبیب کو دیکھ کر حسین کے دامن کو اپنے دانتوں میں تھاما، گھٹنیوں پہ زور دیا، دیکھے حبیب سے کہا اے حبیب میرے حسین کا خیال رکھنا۔ حسین وہی بیٹھے ہوئے تھے، حسین نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو خیمے سے باہر نکلا تلوار لگا کر، تو حسین نے پوچھا بیٹا تم کون ہو؟ تو آگے کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ تو حسین نے کہا بیٹا تم ہو کون؟ تو کہا لاش کی طرف بتا کے کہا مولا میں اس مسلم کا بیٹا ہوں۔ حسین نے کہا نہیں بیٹا تو خیمے میں واپس جا، تیری ماں کے لیے تیرے بابا کا غم کافی ہے، یہ کربلا کی ماں تھی۔ در خیمہ سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا بیوہ کے تحفے کو قبول کر لو، یہ کربلا کی مائیں تھی۔
اسی طرح پرسا دے، اسی طرح پرسا دے۔ انصار کی شہادت کے بعد کربلا کا دولہا گھوڑوں سے پامال ہو گیا، آن و محمد کی میتیں آئیں، زینب کا گھر اجڑ گیا، عباس میدان میں آئے، دونوں شانوں کو کٹا کے علی کا شیر کربلا کے میدان میں سو گیا۔ حسین کا جوان بیٹا علی اکبر میدان میں آیا تو جوانی خاک میں مل گئی، سینہ زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد حسین میدان میں آئے، حل من ناصر ینصرنا کہا تو 6 مہینے کے بچے نے جھولے سے مچھل کے کہا بابا ابھی علی اصغر زندہ ہے۔ بچے کو لے کے میدان میں آئے تو ہرملہ کا سپہلو تیر چلا، بچہ باپ کے ہاتھ پہ شہید ہو گیا۔ جب بچہ باپ کے ہاتھ پہ شہید ہو گیا تو اس کے بعد باپ کے ہاتھ پہ بچہ شہید ہو گیا، حسین علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف آئے، خیمے کی طرف حسین آئے۔ جب خیمے کی طرف حسین پہنچے، آہستہ آہستہ یہ سوچتے ہوئے کہ میں ماں کو کیا بتاؤں گا جا کے، یہ کہہ رہے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوچتے ہوئے حسین جب در خیمہ تک پہنچے تو عزیزو قیامت کا لمحہ تھا۔ حسین دروازے پہ پہنچے تو دیکھا وہ ماں انتظار میں کھڑی ہوئی ہے۔ رباب نے پوچھا مولا میرا بچہ پانی پی چکا، تو اب حسین کیا جواب دے؟ اتنا کہا کہ رباب وعدہ کرو کہ صبر کرو گی، تو رباب نے کہا مولا میں وعدہ کرتی ہوں۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، ماں نے بیٹے کا منظر دیکھا، ایک چیخ نکل گئی، اتنا کہا کہ اے علی اصغر کیا تیرے اتنے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ اسی طرح پرسا دیں کہ فاطمہ آپ کو دعا دے، مادر حسین آپ کو دعا دے۔ ماں کے سامنے حسین نے علی اصغر کو سپرد خاک کیا، علی اصغر کو دفن کیا۔ اب فاطمہ کا لال بالکل اکیلا ہو گیا تھا، اب کوئی باقی نہیں ہے، حسین بالکل اکیلے۔ علی اصغر کو دفن کر کے حسین خیمے کی پشت سے خیمے میں داخل ہوئے، پشت خیمہ سے، اور آ کے کہا زینب اور کلثوم تم پر میرا آخری سلام، اے رباب و لیلہ حسین کا آخری سلام، اے لیلہ حسین کا آخری سلام۔ پلٹ کے کہا میری ماں کی کنیز فضہ تجھ پر بھی حسین کا آخری سلام۔ پھر سکینہ سے کہا بیٹی بابا کا آخری سلام قبول کر لے۔ عزیزو سب کو سلام کر کے حسین نے زینب سے کہا کہ بہن مجھے بیٹے کے پاس لے کر چلو۔ علی ابن الحسین کے پاس حسین آئے، سید سجاد غش میں تھے۔ زینب نے چونکا کے کہا کہ بیٹا اٹھو تمہارا باپ آیا ہے رخصت کے لیے۔ امام نے آنکھیں کھولی، امام کہتے ہیں کہ میں نے بابا کو نہیں پہچانا، ارے بال سفید ہو گئے تھے، جسم پہ تیر پیوست تھے۔ اتنا کہا بابا میرے چچا عباس کیا ہوئے؟ حسین نے کہا بیٹا سب شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام نے کہا بیٹا میری شہادت کے بعد بہنوں کے سروں سے چادر چھینی جائے گی، تم صبر کرنا۔ پھوپھیوں کے سر سے There is always a doubt in our mind. Did the Prophet and Imams have ilm-e-ghaib or not? Obviously they had. If they did, then the question is, it is in 2 parts. When the Prophet Rasulullah asked for the pen and paper at the time of his death, did he know that he would not get it and people would accuse him of being senile? If he knew then, why did he not write about his successor and what the Muslims have to follow earlier when he had the chance? Even Ghadir-e-Khum was verbal and not written. السلام علیکم۔ یہ جو قسم ہے کہ رسول کو علم غیب ہے یا علم غیب نہیں، علم غیب مطلب فیوچر کا علم، فیوچر کا علم، یہ فیوچر کا علم اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے منتخب بندے مطلب سیلیکٹڈ جو اس کے ان کے پاس،
اور اللہ جس کو چاہے دیتا ہے علم غیب۔ میں چھوٹی سی مثال دے دوں، نبی موسیٰ کی ماں کم درجے کے، بہت ہی کم درجے کی بیوی ہے، ان کی ماں کو اللہ نے علم غیب دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم بیٹے کو موسیٰ کو کافی میں ڈال کے بھیج دو، پانی میں ڈال دو، قرآن کا واقعہ ہے، پانی میں ڈال دو اور ہم تم کو تمہارے بیٹے سے جلدی ملائیں گے۔ اور علم غیب یہ بولنا کہ رسول نے کو جب پتا تھا کہ وہ پین اور پیپر نہیں دیں گے، پھر وائی ڈی ڈی آس کا کوشچن نہیں ہے کہ کیوں، اگر آپ رسول کے بارے میں بولتے ہیں تو اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ شیطان کو میں پیدا کر رہا ہوں اور شیطان بعد میں نکل کے اتنے پرابلمس رہے گا پوری دنیا میں، اللہ کو نہیں معلوم تھا۔ تو پھر اللہ نے کیوں نہیں شیطان کو پیدا کیوں کیا؟ جب اللہ کو علم تھا، اللہ عالم ہے، فیوچر کا علم اللہ کے پاس ہے، تو دین وہ کیوں پیدا کیا؟ فرعون کو کیوں پیدا کیا؟ نمرود کو کیوں پیدا کیا؟ نمرود اس کے سامنے آ کے پیرل کھڑا ہوتا ہے، اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا، سب معلوم تھا کہ یہ لوگ نہیں دیں گے۔ رسول اللہ نے مان کے دنیا کے سامنے بتایا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، ورنہ ان کا کیریکٹر سامنے نہیں آتا۔ یہ جن جن لوگوں نے انکار کیا، ڈینائی کیا پیپر پین دینے کے لیے، ان کا کیریکٹر ہمارے سامنے نہیں آتا۔ آج معلوم ہو گیا کہ رسول کی بات کون سنتا ہے اور رسول کی بات کون نہیں سنتا ہے۔ کلیئرلی ہسٹری میں ہے کہ انہوں نے ڈینائی کیا پیپر اور پین دینے سے، یہ ہے۔ اور رسول اللہ کا آخری سرمن جو تھا، لاسٹ سرمن آف ہز لائف، انہوں نے کہا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں اللہ نے رسول نے پورے مسلمانوں کے سامنے مسجد نبوی میں ممبر پہ جا کے لاسٹ سرمن دیا۔ اس میں مشہور حدیث ہے جو اہل سنت کے پاس بھی ہے، شیعہ کے پاس بھی ہے، کہ انی تارکم فیکم الثقلین، رسول اللہ نے کہا کہ مسلمانوں میں جا رہا ہوں، میرا لاسٹ ڈیز ہے، یہ آخری زمانہ ہے، لیکن میں تمہارے پاس دو چیزوں کو دے کے جا رہا ہوں، تم کو دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ اگر ان دونوں سے تم ساتھ مل کے رہو گے تو قیامت کے دن میرے ساتھ رہیں گے۔ تو رسول نے کلیئرلی بتا دیا کہ یہ دو چیزیں میں دے رہا ہوں اور یہ چیزوں کے ساتھ رہنا۔ ریٹرن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ریٹرن جو ہے، ایون قرآن ریٹرن نہیں تھا جب رسول کی وفات ہوئی۔ جب رسول اللہ کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت قرآن بھی پوری 114 سورات ان رائٹنگ میں نہیں تھے، بعد میں مولا علی نے جمع کیا۔ رائٹنگ میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹنگ میں وہ دے جو کبھی جھوٹ بولا ہو۔ ہم نے رسول کو یہ مانا کہ اللہ، کسی نے دیکھا اللہ کو؟ نہیں دیکھا۔ جنت کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہم نے رسول کی وربل باتوں پہ بلیو کیا۔ رسول اللہ نے کہا اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم نے بلیو کیا۔ تو جب بلیو کیا وربل باتوں پہ اللہ کو، تو سکسیسر کی کیا بات کر رہے ہیں؟ اسی کوشچن کا سیکنڈ پارٹ ہے، Hazrat Ali was there at the time of Rasulullah's death. He could have provided the pen and paper. The argument is that if he would have done so, then there would be a fight at Rasul's deathbed and Islam would be divided. So he kept quiet. This we have heard in majlises. But did he not know that the Islam he would allow the other Khalifas to propagate would lead the Muslims astray? Today the majority follow their Islam. Would Hazrat Ali have prevented this? Please clear this confusion. دیکھیے، اگر رسول اللہ کی خالی پیپر پین پہ کیا پورا اسلام بدلا؟ آج جو اتنے برانچز ہوئے اسلام میں، because of only paper and pen they have not provided, that's why اتنے برانچز ہو گئے۔ No, you are wrong. خالی ایک پیپر پین پہ تھوڑی بات۔ رسول نے 1 لاکھ غدیر کا واقعہ 10th ہجری کا ہے۔ رسول اللہ کی وفات کب ہوئی؟ 11th ہجری 28 صفر، 3 مہینے پہلے رسول کی ڈیتھ سے 3 months before غدیر کا واقعہ ہے، اور 1,20,000 کی روایت ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کی روایت ہے۔ منیمم جو ہے وہ 70,000 ہے، میکسیمم 1,100,000 120,000 مسلمانوں کی روایت ہے۔ رسول ہاتھوں پہ اٹھا کے تو کہہ رہے ہیں کہ من کن تو مولا ہو فاضل مولا، کلیئرلی اعلان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر مولا علی دیتے تو پھر میں نے پہلے کہا کہ فرق کا پتہ کیسے چلتا ہم کو کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ رسول نے جواب ان سے مانگ کے پہلے، اور رسول نے ان سے مانگا پہلے، رسول نے علی سے نہیں مانگا۔ اوبیڈینٹ بنا، یہ اطاعت یہ ہے کہ جس سے مانگے وہ دے۔ رسول کوئی کام کرتا بغیر وحی کے نہیں کرتا۔ رسول اللہ کے لیے قرآن میں ہے کہ یہ صاحب ما ینطق عن الہویٰ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب بات نہیں کرتا، اپنی زبان کو کھولتا نہیں جب تک میں وحی نہیں کرتا۔
قرآن میں کہا کہ یہ بغیر وحی کے بات نہیں کرتا. تو رسول اللہ نے علی سے مانگا اور ان سے مانگا. کیوں مانگا؟ رسول کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نہیں دیں گے, علی سے مانگ لیتے. ضرورت ہی نہیں ہے. پورا قرآن, پورا ہمارا بلیف جو ہے صرف رسول کی وربل زبان پہ ہے. ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی, لیکن رسول جو بولتے گئے ہم مانتے گئے. تو پیپر پر بھی لکھتے, آپ سمجھ لیں کہ برانچز نہیں ہوتے. برانچز تو فرسٹ ڈے سے ہو گئے تھے. یہ منافقت کیسے معلوم ہوتی؟ آج معلوم ہوئی. ہپوکریسی جو مسلمانوں میں ہے, آج قرآن کا سورہ نہیں آیا سورہ منافق ہو, رسول کے زمانے میں آیا. آج کا سورہ نہیں ہے, سورہ منافق ہو رسول اللہ کے زمانے میں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہپوکریٹ رسول کے زمانے میں تھے. آج تو کم ہے. آج جو ہپوکریسی کر رہے ہیں وہ ان کے فالوورز ہیں. Children are requested to please keep quiet. صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ کون سی ہے؟ کافر اور رسول اللہ کے مسلمانوں کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, ریٹن ایگریمنٹ, ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. اس کے بعد جو فتح مکہ, یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے. رسول اللہ نے ان رائٹنگ میں کیا تھا, ان رائٹنگ میں ان سے ایگریمنٹ. تو کیا کیا ہوا؟ اس کے بعد بھی کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. تو رائٹنگ کا یہ کوئی اس کو ایشو نہیں ہے کہ ان سے کیوں مانگا, ان کے رسول کا نہیں معلوم تھا. اگر آپ کا بلیف رسول کے لیے ایسے ہے تو پلیز چیک یور سیلف. ایمان اگر رسول اللہ کے لیے یہ ہے کہ رسول کو جب معلوم تھا تو کیوں مانگا, تو آپ نے رسول اللہ کو دیکھا, قرآن کو دیکھا, کچھ بھی نہیں دیکھا. جنت کو آپ نے دیکھا, لیکن بلیف سب کا ہے نا جنت میں جانا ہے. تو رسول کی ہر بات کو ماننا واجب ہے. شک کرنا یہ مومنین کا کام نہیں ہے, شک دوسرے لوگوں نے کیا. Second question. Is interest from fixed deposits of bank haram or halal from Islamic bank and non-Islamic bank? میں انٹرسٹ کافر بینک سے, ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ کافر بینک سے انٹرسٹ لینا جائے. کافر بینک کیسا؟ مثال کے طور پہ آپ, میں مثال دے رہا ہوں یہیں کہ ایس بی آئی میں آپ نے 100,000 روپیز رکھا ہے. 100,000 روپیز اس لیے رکھا ہے کہ آپ کے گھر میں سے مثال دے رہا ہوں, اور ایس بی آئی نے کہا کہ میں آپ کو 10% دیتا ہوں. آپ نے رکھوا دیا پیسے کا پروٹیکشن, اس لیے کہ آج کے زمانے میں اگر پیسہ گھر میں رکھے تو چوری ہو جائے گی. تو ہمارے علماء نے یہ اجازت دی کہ کافر بینک سے آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. You cannot go and ask کہ no I need 12%, I'm keeping 1 million rupees or 2 million rupees. آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. جو فکس کرتے ہیں اگر آپ وہ لیتے ہیں تو کافر بینک سے ہمارے علماء کی اجازت ہے کہ آپ انٹرسٹ لے سکتے. Question کا second part ہے, please enlighten us on the share market, حرام و حلال. شیئر مارکیٹ حلال ہے. دیکھیے حلال حرام میں فرق کیا ہے؟ لاٹری حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ ایک آدمی کو اس میں فائدہ ہے. 1 لاکھ آدمی ٹکٹ لے رہا, مثال دے رہا, فائدہ ایک آدمی کو ہو رہا ہے. شیئر مارکیٹ میں جہاں پروفٹ اینڈ لاس ہوگا جس چیز میں بھی, وہ چیز حلال ہے. پروفٹ بھی ہو سکتا, آپ کا لاس بھی. یہی بیسس کے اوپر اسلامک بینکنگ ہے. بینکنگ کے اوپر بہترین کتاب مرحوم آغا سید باقر صدر کی ہے, اسلامک بینکنگ. میری ریکویسٹ ہے آپ سے, وہ کتاب اسلامک بینکنگ کی مرحوم سید باقر صدر, ان کی کتاب ہے اسلامک بینکنگ. وہ کتاب انگلش میں بھی پرنٹ ہوئی ہے, آپ وہ کتاب پڑھیں اسلامک بینکنگ. اس میں انہوں نے بتایا کہ پروفٹ اینڈ لاس, جو بزنس میں, جو چیز میں, شیئر مارکیٹ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس میں پروفٹ اینڈ لاس ایکول ہو تو وہ جائز ہے. شیئر مارکیٹ شیئرز کا خریدنا, شیئرز کا بیچنا جائز ہے. We are girls from Rizvi College. Our question is, can we eat from our college canteen as it is written there halal product, but the men working inside the canteen are kafir? So please suggest. This is a question asked from many girls and boys from Rizvi College. So please, there are no other canteens outside of Muslims available. Please help. دیکھیے میں ہیلپ کیا کروں, آپ کو جا کے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ تم کافر ہے مسلمان ہے؟ بھائی بھی آج بھائی کیوں پوچھے تم؟ وہاں لکھا ہوا ہے رزوی کالج کینٹین, خاموش جاؤ کھا لو. آپ نے پوچھا کیوں کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے؟ بامبے میں 1 لاکھ ہوٹلس ہیں, ریسٹورانٹ ہے, لکھا ہوا ہے کریم ریسٹورانٹ,
آپ جائیے, اسلام کہتا ہے آپ جائیے, just go there, sit there, eat, come back. Don't go in the kitchen. جا کے کچن میں پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ کو کہ آپ کون ہیں. جب لکھا ہوا تھا اس دکانے تو آپ کیوں پوچھے, لڑکیاں کیوں پوچھی, آپ پوچھے تو اپنے بھولتے پھر. نہیں, اگر آپ کو کنفرم ہے نہیں پہچان کے نہیں, مجھے نہیں معلوم, میں ایک جنرل بات کروں. اگر آپ کسی اس میں بھی جائیں, ریسٹوران میں جائیں, ہاں, اور آپ دیکھ رہے کہ آپ کے سامنے جو چائے مثال جگہ پر چائے بنا رہے یا کوئی چیز فرائی کر رہا, اینڈ یو نو دا پرسن کہ یہ کافر, ہاں, آپ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. نہیں, اگر اس کا ہاتھ لگ رہا, ہاتھ لگ رہا, گلفز پہن کے کر رہا تو نو پرابلم, گلفز پہن کے کر رہا تو اس کا ہاتھ سکن کا ٹچ ہونا, سکن کا ٹچ ہونا, گلفز میں ہے, آپ کوئی پرابلم نہیں, آپ لے سکتے ہو. A Shia boy marries a Sunni girl in the Sunni tradition. Is this marriage valid in Shia law? What about the child who will be born? نکاح ہمارا جب تک نہیں ہوا, صیغہ, نکاح کیا ہے, نکاح ایک پیپر پہ ایگریمنٹ نہیں, کورٹ میرج ہے. کورٹ میرج کیا ہوتا ہے, کورٹ میرج میں لڑکی لڑکا جا کے جج کے سامنے ایگری کرتے کہ میں سے شادی کروں, وہ ان سے شادی کرا, پیپر پہ سائن کر رہے, تھینک یو ویری مچ. یہ نکاح نہیں ہوگا, یہ نکاح نہیں. ہمارے پاس نکاح میں صیغہ کا جاری کرنا لازم ہے. انتہتو موکلتی و موکلتا, جو آپ مولوی آپ کا صیغہ کو جاری کرتا کہ میں لڑکی والا جب صیغہ کو اسٹارٹ کرتا کہ میں اس لڑکی کو اتنے مہر میں یہ آدمی کے ساتھ نکاح کے لیے تم راضی ہے, لڑکی سے نکاح سے پہلے پوچھا جاتا, مرضی لی جاتی, اس کے بعد باپ وکیل ہوتا, باپ کی وکالت لی جاتی. نکاح جب تک صیغہ ہمارا نہیں ہوا وہ نکاح نہیں ہوتا, وہ فعل حرام ہوگا. Mixed gathering per question hai. If the marriage is arranged and the reception is conducted, ladies and gents are sitting in the open, but in different sections, and ladies are in full hijab. The dinner sections are separate but open. Is it haram? نہیں, اگر عورتیں پورے حجاب میں ہیں, مکمل حجاب میں, جو شریعت کا حجاب ہے, میں اس کو ایکسپلین نہیں کرتا, it will take time. عورت اگر حجاب میں ہے, فیملی آپ بیوی ہے, حجاب میں آپ جاب کر سکتے, حجاب میں آپ ٹریول کر سکتے, حجاب, عورت حجاب میں جاب کر سکتے. ایران میں آپ دیکھیں, ایران میں پورے جاب کر رہے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ پوری اسلامک کٹ میں عورت ہے. مکس گیدرنگز کو چھوڑ دیں, ہر چیز کو چھوڑ دیں. عورت حجاب میں مردوں کے ساتھ جاب کر سکتے. مرد کی اب ذمہ داری کیا ہے کہ مرد جو ہے عورت سے جب بات کرے تو کام کی بات کرے, فالتو بات نہیں کرے, ورنہ ہم گناہگار ہیں, ہم بیٹھے ہیں اس سے غصب کریں, یہ حرام ہے. عورت اگر حجاب میں ہے, سمپل, جب جاب کر سکتی, آپ گورنمنٹ سیکشنز میں عورتیں کام کرتے ہیں حجاب میں, تو اسلام منع کرتا نہیں منع. اسلامک کٹ میں ہے, نو پرابلم. In cities like Mumbai, under Ayatollah Sistani, is eating from Hindus prohibited. जवाब तो दे दिया उसका. हिंदी में है. मुझे मेरे अब्बा का विरसा 8 साल पहले मिला था जो खुम्स निकाल कर दिया था. आज मेरे पास वही पैसा पड़ा है, तो क्या मुझे फिर से खुम्स निकालना चाहिए? नहीं, अगर आपका बाप, मिसाल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास 100,000 रुपीज है, 100,000 का मैंने 20% निकाल दिया, 20,000, 80,000 रुपीज मैंने अपनी बेटी को दिए कि बेटी ये गिफ्ट मैं तुमको दे, ठीक है. 80,000 बेटी के पास है, वो पैसे अगर 80,000 ही हैं तो उसमें खुम्स नहीं, इसलिए कि पाक पैसा है. लेकिन अगर 80,000 थे, उसने कहीं इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद उसको 80,000 में 50,000 प्रॉफिट आया, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद, तो जो भी उसकी डेट रहेगी खुम्स की, वो डेट में अगर उसको 50,000 रुपए प्रॉफिट आता है तो वो 80,000 पे खुम्स नहीं देगी, 50,000 पे 10,000 निकालेगी.
اس لیے کہ یہ 80,000 تو پاک پیسہ، اس پہ خمس نہیں ہے. جو پروفٹ ہوا اور جو پروفٹ بھی جو 1 سال کے بعد جو ڈیو ڈیٹ اگر اس کی ہے تو ڈیو ڈیٹ میں 50,000 روپے اس کے پاس ہے پروفٹ کے، تو اس میں سے وہ 10,000 نکالے گی، 80,000 پاک ہے. Please discuss about the abolishing of the custom of the gifts given by the girl's parents to the boy's family, which is called as Peramni in Gujarati, as it causes a burden to the girl's family. میں نہیں سمجھا. لڑکی کے جو پیرنٹس ہیں وہ بوائے کی فیملی کو گفٹ دیتے ہیں، الگ الگ گفٹ دیتے ہیں. So this causes a burden to the girl's family. یہ کسٹم کے بارے میں آپ ڈسکس کیجیے. دیکھیے یہ کسٹمز ہے. اگر مثال کے طور پہ میں اپنی بیٹی کو دینا چاہ رہا ہوں کافی چیزیں، تو وہ کسٹم ہے، آپ مت دو، کمپلسری ہے. اگر آپ سوسائٹی میں اس کو کمپلسری بنا لیتے ہیں حرام. آپ زبردستی لڑکی والوں کے اوپر زور نہیں دے سکتے. لڑکے پر میں شادی کا کل پڑھوں گا، شادی کا کہ کیا دے سکتے کیا نہیں دے سکتے. آپ لڑکی کو زبردستی، لڑکے کے ماں باپ لڑکی کے اوپر فورس نہیں کر سکتے کہ مجھے ایک آپ ریفریجریٹر دلاؤ، میرے بیٹے کو کار دلاؤ، مجھے فلیٹ دو. نو نو نو، یو کی ناٹ فورس دا گرلز پیرنٹس. ہمارے پاس عرب کا دستور آج بھی یہ ہے کہ لڑکا جب شادی کرتا ہے تو لڑکا کیا کرتا ہے، گھر لڑکا سجاتا ہے، جہیز کا تصور ہی نہیں. وہ لوگ یہ کہتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو دینا اپنی لڑکی کو دو، جو اپنی مرضی میں آئے. اس لیے کہ رسول اللہ نے بیوی کو دیا، وہ برتن دیا، وہ دیا، ٹھیک ہے جو دینا ہے جو. لیکن مولا علی کی طرف سے فورس نہیں تھا کہ مجھے گھوڑا چاہیے، مجھے زین چاہیے، مجھے روم چاہیے، مجھے گھر چاہیے. نہیں، مولا علی کی طرف سے کچھ نہیں تھا. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو تم دینا ہے دو، لیکن لڑکے والے اگر فورس کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے. آپ لڑکی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے. اس کا باپ لڑکی اپنی دے رہا ہے، اس سے زیادہ کیا چاہیے. محمد والے محمد صلوات. I would like to know, question is being asked. I would like to know why there are so many marja taqlid. Is it because, to put it lightly, they also have confusion among themselves? دیکھیے مرجع تقلید اس وقت جتنے ہمارے پاس 5 یا 6، ٹھیک ہے. رسول اللہ کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، فیمس حدیث. رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ، پلیز ورڈز پہ غور کریں، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر اللہ کسی امت سے ناراض ہو جائے تو وہ علم کو اٹھا لیتا ہے. ناراض ہو جائے کسی سے، کسی بستی سے، کسی امت سے، تو اللہ علم کو اٹھا لیتا ہے. آج کے دور میں تو شکر ادا کرو کہ ہمارے پاس اتنے علماء ہیں. آج کل زیادہ فیسلٹیز ہے مدرسوں کی. اگر 4-5 مرجع ہوتے ہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ جس مرجع کی آپ کو چوائس ہے. اگر آپ آگاہ سستانی کی کرتے آگاہ سستانی کی کرو، آگاہ روحانی کی کرتے آگاہ روحانی کی کرو، آگاہ بشیر نجفی کی کرتے بشیر نجفی کی کرو، آگاہ خامنہئی کی کرتے آگاہ خامنہئی کی کرو. nobody is putting and nobody is telling you کہ نہیں آپ سب کی کرو، ایک کی کرو، آپ کی جو مرضی ہے اس میں کرو. اگر 10 مرجع ہے تو شکر ادا کرو کہ اچھے. اور جو ڈفرینس آف اوپینین ہے، ڈفرینس آف اوپینین سگے بھائیوں میں ہوتا، ڈاکٹرز میں ہوتا. بامبے میں 1 لاکھ ڈاکٹر ہے، 1 لاکھ ڈاکٹر مثال دے رہا ہوں، بینڈا میں 1 لاکھ ڈاکٹر ہوں گے. آپ کو فیور آیا، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس کلینک میں گئے، اس نے آپ کے پورے چیک کیا، چیک کر کے ایک میڈیسن لکھا ہے. آپ پھر جائیے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیے اور جا کے کہیے کہ میرا یہ کنڈیشن ہے، وہ دوسری میڈیسن لکھتا. وہاں جائیے وہ تیسری میڈیسن لکھتا. میڈیسن سب کو ایک ہی ہے لیکن ڈفرینٹ نام سے، اور میڈیسن ڈاکٹر ڈفرینٹ میڈیسن سے لکھا ہے. یہ اسکول آف تھاٹ ہے ہمارے علماء کا جو ڈفرینس آف اوپینین ہے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، شیعت میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. میں کہہ دیا نو، ڈکٹیٹرشپ شیعت میں نہیں ہے. وہاں پہ سوال کر سکتے. اگر مولوی مجتہد ہمارا ایک مسئلے کو یہ سمجھ رہا کہ یہ صحیح ہے، یہ مجتہد ہوتا ہے یہ صحیح ہے، تو آپ کو آرگومنٹ اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو آپ جس کی تقلید میں ہے، یو فالو دیٹ مجتہد. We usually hear that Bibi Zainab had 18 brothers. Were they her step brothers or her real brothers? دیکھیں ریئل برادر شہزادی زینب کے صرف 2 تھے. ریئل برادرز کے مطلب کیا ہے؟ فادر ایک ہے، مدر بدلے مائیں بدلی ہیں. ریئل برادر صرف امام حسن امام حسین تھے. جناب عباس کے 4 بھائی تھے ابو الفضل کو ملا کے. بی بی ام البنین کو ام البنین کیوں بولتے تھے؟
آپ کا نام ام البنین نہیں تھا، آپ کا نام فاطمہ تھا، لیکن آپ کو ام البنین اس لیے بولتے تھے کہ آپ 4 لڑکوں کی ماں تھی، 4 بیٹوں کی ماں تھی، اسی لیے ام البنین بولتے تھے۔ کربلا کے بعد بی بی ام البنین نے مدینے میں لوگوں سے کہا کہ اب مجھے ام البنین مت بولو، میرے بچے خطر شہید ہو گئے۔ تو بی بی زینب کے صرف 2 ریئل مدرس تھے، ماں اور باپ، امام حسن اور امام حسین۔ باقی جتنے تھے یو کینٹ سے کہ اسٹیپ بردر، یہ اسٹیپ بردر اسٹیپ سسٹر جو ہے نا، یہ بھی جو ہمارے پاس ایک بیماری ہے نا، اس کو ختم کرو۔ میں انشاءاللہ موقع ملے گا تو بتاؤں گا، اسلام میں اسٹیپ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جناب عباس دوسری ماں کے تھے، لیکن محبت کیسی تھی امام حسن سے؟ اس طرح سے اپنی فیملی کو آگے بڑھاتا کہ تمہارا باپ، تمہارا بھائی کوئی اسٹیپ بردر، کوئی اسٹیپ مدر ہے، کوئی اسٹیپ سسٹرز ہے، تو ان میں ایسی محبت دو کہ دنیا کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ سوتیل ہے یا یہ ریئل ہے۔ I want to get my son married. I do not have a full-time maid in my house. Can I expect or force my daughter-in-law to take care of the daily household work? Very bad, very bad, very bad. آپ بیوی کو کنیز بنا کے نہیں لا سکتے گھر میں۔ Very, 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 very clear. کل سننا مجلس میں انشاءاللہ۔ بیوی کو، لڑکی کو آپ کنیز بنا کے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ You cannot force your daughter-in-law کہ please cook for me بریانی، مجھے اب تک نہیں ملی۔ فورس نہیں کر سکتے کہ آپ یہ پکاؤ، نو۔ آپ کو معلوم میں آج وہ نہیں دیتا، بہترین طریقہ کیا ہے شادی کے بعد؟ لڑکی آ رہی ہے نا، اپنی بہو کو لے کر آ رہے ہیں، لڑکا لڑکی کو 6 مہینے کے لیے اسلام کہتا ہے کہ الگ رکھو for 6 months۔ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ مولا علی کی شادی جب بیوی سے ہوئی، کیا کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ مولا اور بیوی میں، بی بی فاطمہ بنت اسد سے کوئی ڈیفرنس آئے گا؟ ہم کو سوچنا گناہ ہے، کفر ہے، لیکن جو اسلام کا طریقہ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اسلام یہ بولتا ہے کہ اگر تم اپنے گھر کے ماحول کو پیسفل بنانا چاہتے ہو تو تم اپنے بیٹے کو اور اپنی بہو کو 6 مہینے کے لیے الگ رکھو۔ کیوں رکھو الگ؟ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی۔ تیسری چیز، بہو کو گھر میں لا کر آپ ڈکٹیشن نہیں دے سکتے، آپ کنیز نہیں بنا سکتے، سرونٹ نہیں بنا سکتے کہ مجھے میڈ نہیں مل رہا بامبے میں، چلو بچی کو لا لو اور اس کو جو ہے اس سے کام دو۔ کیوں؟ کیا کرنا چاہ رہے؟ گناہ ہے۔ میں کل اس کی ویڈیو کا بابی سے بولوں گا۔ Before we move on to the next question, جو بھی مولانا کو بریانی کھلانا چاہتا ہے میرا نمبر بھی ساتھ میں لے لیجیے گا پلیز۔ Are there any rules for husbands to follow when they ill-treat or misbehave with their wives who are good ladies, underline kya hua hai, good ladies, and help their husband through all the troubles, or has Allah only made rules for wives to follow? نہیں۔ دیکھیے ایک بات بولو، یہ کوئی بیچاری دل جلا ہوا ہے اس کا کچھ نہیں کرا، بڑا دل جلا ہوا ہے۔ مجھے افسوس ہے بامبے، میں 7 سال سے، یہ ماشاءاللہ یہ میرا 7th ایئر ہے بامبے کا، اور ہر سال میں بولتا ہوں میرے بھائیوں، آپ سے یہ بہنوں سے نہیں ہے کہ جو شادی ہو رہی ہے نا، بیوی کو لا کے بیوی پہ ظلم مت کرو، ویری بیڈ۔ رولز صرف بیوی کے لیے نہیں ہے، وائف کے لیے نہیں ہے کہ وائف اوبیڈینٹ رہے ہسبینڈ کی، نو، ہسبینڈ کو بھی اوبیڈینٹ رہنا ہے وائف کا، ہسبینڈ کو بھی وائف کے پورے کنڈیشن کو ایکسپٹ کرنا ہے۔ اگر بیوی تمہاری بات سن رہی ہے تو تم بھی اس کی بات سنو، تم بھی اس سے محبت ہو۔ ایک چیز، چھوٹی سی چیز یاد رکھو بس، ایک لڑکی، اجنبی لڑکی اپنے پورے گھر کو چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے، بھائی بہنوں کو چھوڑ کے، اپنی فیملی کو چھوڑ کے، اکیلی لڑکی، اجنبی لڑکی تمہارے گھر میں آئی، تمہارے گھر میں جب آئی تو تم ایسی محبت ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کی محبت بھول جائے، ایسی محبت ہو کہ تمہیں وہ اپنے بھائی بہنوں کی محبت ہو، تو وہ اسلام ہے۔ اسلام ایک ریلیجن ہے، ایک پرنسپل ہے، اسلام میں ایکول ہے ہر چیز۔ اور آج دنیا جو کہتی ہے نا ایکول رائٹس اسلام میں نہیں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایکول رائٹس عورت اور مرد کے جیسے اسلام میں وہ کسی بھی ریلیجن میں نہیں۔ آپ عورت کو لا کے، لڑکی کو لا کے بیوی کو آپ ظلم کریں
یہ گناہ کبیرہ ہے، دعائیں قبول نہیں ہوگی. تھوڑا لمبا کویشچن ہے بٹ آئی بین آسکڈ کہ یہ ضرور پوچھا جائے. تھوڑا پیشنٹلی مولانا سنیے گا. Almost like a majlis. We live in a time when we have no one to guide us. No miracles occur. Man does not care about his friends or family, does not believe in rectifying the other's errors. True love is lost. Money matters the most. Religion has become a matter of physical presence to be seen. It is more of a social gathering. The guilty walk the earth with their heads up and get a life of satisfaction. The truthful are told sabr, patience. How strong does Allah expect his banda to be in Iman? A moment is tested at least once in 40 days, as I have heard. You recited, ask Allah, he will answer you. If your prayers are not answered, there is some guna which is stopping your prayers from being answered. But he also answers those who do not believe in him in totality. We try to be as obedient as possible, but we have our shortcomings. But Allah is Rahim, Rahman, etc. Will he not fulfill and answer the prayers of his gunegar banda from an impatient gunegar? ایک ہی چیز کو انہوں نے ریپیٹ کیا. کنکلوژن کیا ہے کہ پریشان ہے، دعا قبول ہے. یہ کبھی مت سوچو کہ اس کو دے رہا ہے، اس کو دے رہا ہے، اس کو دے رہا ہے، مجھے نہیں. یہ کبھی نہیں سوچو کہ میرے یہ بھائی کو دے رہا وہ گناہ گار ہے. ہاؤ کین یو سے کہ یہ گناہ گار ہے؟ ہاؤ کین یو سے؟ میں کسی کو دیکھ کے بول سکتا ہوں کہ یہ گناہ گار ہے، میں گناہ گار نہیں؟ نو، آئی کین ناٹ. میں اپنے سگے بھائی کو، ریئل بردر جس کے ساتھ میں گھر میں رہتا ہوں، اب سنو میری کلیئر، میں جس کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں، صبح شام اس کے ساتھ رہتا ہوں، میں اس کو بھی نہیں بول سکتا کہ وہ گناہ گار ہے، میں اچھا ہوں. کیوں؟ ہو سکتا وہ چھپ کے کوئی عبادت کرتا ہو سکتا کوئی ہڈن اس کی عبادت ہو سکتا پوشیدہ رہ کر کسی کی مدد کرتا ہو، which I don't know. تم پہلے اپنے آپ کو چیک کرو، دوسروں کی طرف مت دیکھو کہ دوسروں کو اتنا مل رہا مجھے کچھ نہیں ملا. لیکن اگر نہیں دے رہا اللہ تو وہ بھی اس کی مسئلے ہے، وہ بھی اس کی کچھ مسئلے ہے. آج ہو سکتا تم کو میں آج پریشان ہوں، آج میری دعا کو قبول کرے. ہو سکتا میں آج مجھے ابھی آپ کو پہلا سوال تھا کہ علم غیب کا، فیوچر کا علم کا. وی ڈونٹ نو اباؤٹ فیوچر علم. آج میں بہت مانگ رہا ہوں، 1 سال سے مانگ رہا ہوں، میری دعا پوری نہیں ہو رہی. اللہ آپ کے پیشنس کو دیکھتا ہے. بعض وقت کیا ہوتا ہے پتہ؟ اللہ بندے کی آواز اللہ کو بہت پسند آتی ہے، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے تو مجھے پکارتا جا، میری تیری آواز مجھے بہت پسند ہے. اگر وہ دے دے تو یہ اسٹاپ کر دے گا نا، وہ بہتر جانتا ہے. تو ہمیشہ پیشنٹ کو، پیشنٹ کیوں کہا؟ اللہ نے قرآن میں کلیئر لکھا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کلیئر میسج ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے تو بی پیشنٹ. انشاءاللہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں you will get it. آپ اپنے پریز کو اور اسٹرانگ کرو اور استغفار کرو، انشاءاللہ you will get it. Respected Maulana, I have a 3-year-old son. By the grace of Allah, he is very cute, attractive. We pray many du'as and blow on him. Right from his birth, every time we take him out and somebody compliments him, that very night he cries a lot and feels very restless. Family members say, usko nazar lag gayi hai. My question is that is there anything like nazar? If yes, then give a dua for nazar. We are the believers of our awaited Imam. Even after that, why does he cry when others compliment him on his cuteness? Please keep my son and all our Shia brothers and sisters in your prayer. Thank you very much. میں انشاءاللہ علم غیب آ جائے گا تو بولوں گا کہ کیوں ہو رہا. دیکھیے بچہ رو رہا، معصوم بچہ ہی رو رہا نا. اگر بچہ نہیں روگا، روئے گا تو کیا بڑے روئیں گے؟ بڑے رہنے تو پرابلم ہوگا. بچہ تو روتا ہی ہے، کیوٹ ہے، اللہ اس کو اور کیوٹ کرے. آپ نظر کی دعا ہے، نظر بد کی دعا ہے، یہ سوچ رہا. نظر بد وہ ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو پتھر میں گرا ہے. نظر ہے بد نظر، بزنس ختم ہو جاتا، حسن ختم ہو جاتا، گھر میں پرابلمس آ جاتا. یہ کیا ہے؟ آپ کا امتحان ہے، ہر مومن کا امتحان ہے. تو امتحان آپ کا اللہ ایسا دے گا. میں انشاءاللہ کل نظر بد کی دعا دوں گا.
कल मदरसे में। Respected Maulana, I have learned from the history of Quran that the Quran that we are reading today is Usman's Quran, and the Quran compiled by Maula Ali was burnt. Can we get a copy of Ali's Quran? Why today she is not reading Maula Ali's Quran? Is it correct to read Usman's Quran? Also, my question is that the Quran was compiled by Maula Ali after the death of Holy Prophet. Then which holy book was the Holy Prophet reading during his time? देखिए, सबसे पहले उनका सवाल क्या है कि मौला अली का कुरान बर्न हुआ, कोई जला नहीं। मेरे लास्ट ईयर के मदरसों में याद करो, नुसरत इमाम की 2070 का मेरी मजलिस है, और गुलिस्तान में भी मैंने कहा मौला अली का कुरान आज भी इमाम ज़माना के पास है। ज़माने के इमाम की बारगाह में उनके पास आज भी मौला अली का लिटर कुरान है। आज हमको जो कुरान में बिलीव करना है, हमारा बिलीव क्या है? जब इमाम कहते हैं कि 2 जिल्दों के अंदर जो कुरान है, इस वक्त जो कुरान है 114 सूरत है, ये सूरत यही बिलीव है हमारा कि यही कुरान सही है। ठीक है, उस्मान ने जमा किया था, मौला अली ने जब 3 दिन के बाद रसूल की डेथ के बाद 3 दिन के बाद कुरान जमा करके खलीफा अव्वल को ले जाके पेश किया और कहा कि मैंने कुरान को ऐसे जमा किया जैसा सूरज नाजिल हुए। तो उन लोगों ने कहा कि हमको आपका कुरान नहीं चाहिए। ये मौला अली का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है कि अगर उस वक्त अली अपना कुरान, प्लीज गौर से सुने, उस वक्त अली अपना कुरान शियों को देते, सलमान और मीसा और बूजर इनको देते, तो आज जैसे बाइबल का हशर हुआ है ना, दुनिया में 25 किस्म के बाइबल हैं, वो ओल्ड टेस्टामेंट भी है, न्यू टेस्टामेंट भी है, जो जैसा बाइबल का और दूसरी किताबों का हशर हुआ उसी तरह कुरान का हशर होगा। आज हम प्राउडली कहते हैं कि 1400 ईयर से एक कुरान है, एक कुरान है, एक कुरान है। खबर में क़यामत में आपसे जो सवाल होगा, आज जो ताज कंपनी का कुरान है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ताज कंपनी का ये जो कुरान है ना यहाँ पे, वही कुरान के बारे में सवाल होगा। मौला अली का कुरान किसी के पास नहीं है, इमाम के पास है। जब अली ने नहीं दिया तो आपको क्या जरूरत है पढ़ने की? हमको बिलीव इसी कुरान पे करना है जो 114 सूरे आज जो आपके पास कुरान। This is about my neighbor. We are not on talking terms. But when my father expired, she didn't even come to the Fateh Khani and did not even come to my house for condolence. I am very angry with her. She is a Shia Momina. So it is a request to let me know if she is a Gunegar. What now? She is supposed to do after you answer in front of the public. I hope she regrets for this. Thank you. नहीं, किसी को गुनाहगार नहीं बोल सकते आप। अगर वो नहीं करती है, ठीक है, कोई मजबूरी नहीं। हमेशा एक चीज याद रखो, औरतों से, मेरी माँ बहनों से कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, हमेशा याद रखो, सबके लिए हुस्ने ज़न रखो। What does it mean हुस्ने ज़न? हमेशा के लिए, हमेशा हर मोमिन के लिए अच्छा सोचो, हमेशा अच्छा सोचो। अगर वो नहीं आई फुर्सत को, ठीक है, नहीं आई, मजबूरी होगी, कोई काम पे चली गई होगी। अगर उसको आना लाजिम था, फुर्सत देना लाजिम था, फुर्सत के लिए क्या है पता है? आज मैं आपको बता देता हूँ। आज के बाद सभी जाएंगे। खुदा ना खास्ता किसी मोमिन के घर में कोई वाक़या हो सकता है बॉम्बे में, खुदा अल्लाह मोमिन को सलाम करके कोई वाक़या हुआ बॉम्बे में, आपको पता चला बैंड्रा में कि हो सकता है डोंगरी में एक मोमिन दुनिया से गुजर गया। अल्लाह का रसूल कहता है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब तुम बांद्रा से निकलेंगे, रसूलुल्लाह बांद्रा नहीं बोले, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बैंड्रा से निकले, का एक एक कदम के बदले में, एक एक कदम जो घर से चलेगा डोंगरी पहुंचे तक, अल्लाह का रसूल कहता है कि एक एक कदम के बदले में अल्लाह तुम्हारे 1000 गुनाह माफ करेगा, 1000 हसनात देगा अगर तुम किसी को फुर्सा दोगे जाके। उसके बाद कहा कि अगर किसी मोमिन के घर में जाके तुम फुर्सा दोगे तो तुमने उसको फुर्सा नहीं दिया, बल्कि मेरे बेटे का तुझे फुर्सा दिया, अल्लाह वो अजर देगा। तो हमेशा याद रखो, कोई मर गया तो पहले जाओ, फर्स्ट पर्सन आप रहो, जाके उनके घर में फुर्सा करो, कंसोल करो, सर पे हाथ दे लो, 5 मिनट बैठो, खाओ मत, खाना मकरूह है, हराम नहीं है, मैयत के घर में खाना मकरूह है, बैठो, उनके गम में शरीक हो, वापस मैयत में शरीक हो, लेकिन सब सही है। आप किसी को भी नहीं बोल सकते कि तुम गुनाहगार है, how can you say कि ये कोई गुनाहगार है? Is the duty of bringing up kids only a mother's duty? A husband only has the duty to earn money and no other responsibilities. In majlises, only the duty of a mother and wife is always said. Why isn't a man told about his responsibilities as a husband and father? Isn't it the duty of a husband to care for his wife's mental, physical and emotional feelings, and also as a father give quality time to children?
not just come home and remove his anger on them. देखिए अब वही बात है कि हस्बैंड की ड्यूटीज क्या है। अब मेरे ऊपर इतना प्रेशर है हस्बैंड की ड्यूटीज का कि मुझे पता है लेडीज की तरफ से सवाल, और मैं कल हस्बैंड की ड्यूटीज करूँ। मर्द का हक क्या है औरत के ऊपर, मर्द की जिम्मेदारी क्या है, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कल वो पढ़ने वाले कि मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दूसरी अरदास क्या था, कल की मस्जिद में हम लोगों को नहीं आना, सीढ़ी सुन लेना। कोई आपने आंसर दे दिया। Is it allowed to make a tattoo if it is not in animal print, for example a star? If not, please explain why. स्टार है क्या क्या फर्क है, doesn't make any difference, लेकिन क्यों why? अगर करवाना चाहते हैं, शक्ल किसी की नहीं बना सकते, नमाज नहीं होगी। एनिमल की हो, इंसान की शक्ल हाथ पे बनाकर आप नमाज नहीं पढ़ सकते किसी की। नहीं किस वजह के लोग निकल भी जाता है ना, स्टिकर निकलना रहेगा। नहीं ये टैटू परमानेंट रहेगा। नहीं तो फिर तो मुश्किल है। अगर वो परमानेंट रहेगा तो फिर आपका वजू आपका गुस्ल कैसे होगा? वो गुस्ल वाजिब है तो फिर वजू कैसे होगा? अगर आप बच्चे यहाँ करवाना चाह रहे करवा लो, जो नाबालिग है तो बालिग है उनके लिए तो गुस्ल है। मौलाना साहब, I have a question. If there is a tradition which gets associated to kuffar or people who are anti-Islam or anti-religion, is it not better that we avoid that so that we can differentiate ourselves from them? There are many such traditions which are now associated to people who are non-believers, who are away from God, who are away from any religion. What type of tradition can you explain? Like this only. I mean, I feel that टैटूज का ये कोई इस्लामिक क्वेश्चन नहीं है। टैटूज का अगर कोई करवाता, मैंने जैसे कहा क्या मासूम बच्चे, ये एज के बच्चे, 10 साल के लड़का है, 11 साल का लड़का है, 12 साल का लड़का है, उसमें कोई इबादत वाजिब नहीं है, ना उसमें गुस्ल वाजिब है, ना कोई नमाज वाजिब। अगर वो कराता है फाइन, कोई बात नहीं, लेकिन वाजिब जिस पे बालिग है वो उसका भी वजू नहीं होगा, उसका गुस्ल नहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम। ये ट्रेडिशन क्या है? आई डोंट थिंक टैटूज कोई ट्रेडिशन है, टैटूज तो एक फैशन है, नथिंग है। नहीं कभी नहीं, अगर लाइफ टाइम रहता है तो फिर आप नहीं कर सकते। Tattoos are not allowed in Islam. Is astrology allowed in Islam? If not, please explain why. What about horoscope, feng shui, vastu shastra? ये जितने चीजें हैं ना, ये अल्लाह से दूर करने की चीजें हैं। एक स्टेज ऐसा था दोस्तों, एक स्टेज ऐसा। हॉरोस्कोप क्या है? अगर आदत पड़ जाए ना हॉरोस्कोप की, तो सुबह में मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि मेरे भी कॉलेज का डेज में तो मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा था कि वहाँ का जो लोकल हमारा पेपर होता है हैदराबाद का DC डेक्कन क्रॉनिकल, उसके लास्ट के सेकंड लास्ट पेज के ऊपर, लास्ट पेज पे स्पोर्ट्स रहता था, थर्ड लास्ट पेज के ऊपर वो हॉटस्टॉप पे पूरा हुआ था वीकली। तो मैं अपने फ्रेंड्स को जानता था, अपने अच्छे लोगों कि वो पेपर न्यूज़पेपर लिया, फ्रंट पेज की कोई न्यूज़ नहीं पढ़ा, उन्होंने फौरन पेपर को पढ़ा है, देखा आज मंडे है, मंडे मेरे लिए क्या है, आप उस पर स्टार्ट कीजिए। इस्लाम में हराम है, अल्लाह की जात से अल्लाह पे भरोसा करो, इमाम पे भरोसा करो, ये हॉरोस्कोप पे भरोसा मत करो। आपको आजकल अगर एक पैरेट क्या होता है, तोता जिसे आप हिंदी में कहेंगे, पैरेट अगर आपकी किस्मत बना दे तो फिर अल्लाह की जरूरत ही क्या है? तोता किस्मत बना दे तो साला फिर अल्लाह की जरूरत ही क्या है? हॉरोस्कोप पे शिया कभी भरोसा नहीं करो, देखना भी नहीं, उसमें भरोसा करो। ये हॉरोस्कोप पे क्या है? आपकी परसों की मस्जिद से कनेक्टेड है, थोड़ा सा ब्रीफ में आप बताइए। हाउ टू बी फ्रेंड्स विद मलिकुल मौत? करना क्या जाने, मलिकुल मौत से दोस्ती करना जाने, मैंने उसका तरीका बताया। आप मत करें, nobody wants to make friends with you, नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अगर तुम इबादत वक्त पे करेंगे, आपको एक मैं बात बताऊं, आपका जो दुनिया में जितने हमारे बॉम्बे के दुनिया में जितने फ्रेंड्स होते हैं ना, ये फ्रेंड्स क्या है, आज है कल हम छोटी सी बात में नाराज हो गए तो दोस्ती गई, सगे भाइयों में डिफरेंस आ जाता, रियल ब्रदर्स, तो फ्रेंडशिप तो दूर की बात है। हमारी फ्रेंडशिप दुनिया की कैसी है, एंड हाउ वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रेंडशिप, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया के फ्रेंड जैसा मलिकुल मौत भी वैसी फ्रेंड रहेगा, नहीं, दुनिया के फ्रेंड्स छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं, मलिकुल मौत नाराज नहीं होता,
دنیا کا ریئل فرینڈ آج کے زمانے میں بہت کم ہے. دوست کو پہچاننا ہے نا, ریئل فرینڈ کو پہچاننا ہے نا, جب آپ مصیبت میں اگر ہے نا, آپ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دیکھو. مصیبت میں آپ دیکھو, آپ کا اگر صحیح دوست ہوگا نا, ریئل فرینڈ ہوگا نا, ہی ول ہیلپ یو. دوست کو پہچاننا, مولانا کیا کہتے ہیں, 3 جگہ پہچانو. مصیبت میں پہچانو, سفر میں پہچانو, اس کے ساتھ ٹریول کرو. When you travel with him, you'll know. اس لیے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں دوستی تو بہت اچھی دوستی پرومسز ہے, لیکن جب آپ ٹریول کریں گے 24 آورس ساتھ رہیں گے, you will know اس کا نیچر کیا ہے. سفر پہ دیکھو, مصیبت پہ دیکھو, خوشی میں دیکھو کہ تمہاری خوشی میں خوش ہے, تمہاری مصیبت میں وہ تمہارے ساتھ ہے, پریشانی میں ساتھ ہے, وہ ریئل فرینڈ ہے. اور سفر میں دیکھو, 3 جگہ ریئل فرینڈ. یہ دنیا کی دوستی ہے. ملک الموت جب دوستی کرتا نا, وہ دوستی کے حق کو نبھاتا ہے. جو ریئل فرینڈ ہے نا, وہ اصل ملک الموت ہے. ملک الموت مرتے وقت آپ کو تکلیف نہیں دے گا. میں نے کہا نا کہ پھولوں کو لا کے کہے گا میرے دوست اس کو سونگ لے. موت کی جو تکلیف ہے, روح کے نکلنے کی تکلیف ہے. میرا ٹاپک گلستان میں ہے روح, ابھی سے کہتے ہیں تو وہاں سننا ہے اس کی ڈیٹیلز. تو روح کے نکلنے کی جو تکلیف ہے نا, اگر وقت نماز پہ کوئی مصلی پہ جائے, مسجد جائے, تو اللہ اس تکلیف سے انسان کو بچاتا ہے. تو ملک الموت آپ کو تکلیف نہیں دے گا, اس لیے دوستی کرو ملک الموت سے. محمد والے محمد صلوات. Can you please define complete hijab of lady? What part should be covered and can be kept open? دیکھیں 2 مسئلے ہیں, ویری کلیئر, بہت اچھا سوال ہے. بامبے کے لیے تو بہت امپورٹنٹ سوال ہے. حجاب کیا ہے؟ عورت کا حجاب کیا ہے؟ صرف بالوں کو چھپانا حجاب نہیں. آغائے خوئی, آغائے خمینی کے ڈیفرنٹ مسئلے. آغائے خمینی نے اجازت دی کہ چہرے کو کھول دو. آغائے خوئی نے احتیاط واجب کا ٹرم استعمال کیا. آغائے خوئی نے احتیاط واجب کا ٹرم استعمال کیا, تو آپ آغائے خمینی کی تقریر میں جا سکتے ہیں. پلیز غور کریں, حجاب کیا ہے؟ حجاب اگر عورت لڑکی سر چھپاتی ہے, اپنی باڈی کو, اپنے جسم کو ٹائٹ جینز پہنتی ہے, ٹی شرٹ پہنتی ہے, حرام ہے. یہ حجاب نہیں. حجاب صرف بال کو چھپانے کا نام نہیں ہے. From your head till your toe, this is حجاب. بال سے لے کے پیر کے ٹو تک یہ حجاب ہے. لڑکی ٹائٹ لباس پہنی ہوئی, سر چھپائی ہوئی, یہ کہے کہ میں حجاب میں ہوں تو حرام ہے. آپ کسی بھی مردہ سے جا کے پوچھو, کسی کی بھی تقریر میں آپ ہو, حکم یہ ہے کہ اگر عورت ڈریس پہنے تو تھوڑا لوز پہنے, ایسا نہیں پہنے کہ جس کا جسم اس کا نظر آئے, جس کو دوسروں کو دیکھ کر نگاہ اٹھے. میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, اکیلے میں پوچھے تو بتاؤں گا کیا ہے. بہرحال حجاب جو ہے سر کے بال سے ٹو تک کے نام کا, اس کا نام حجاب. We have only 5 more minutes. There is an objection by the police, so we just finish up with 2 questions. In Islam, are we allowed to run a business which includes selling and renting of VCDs and DVDs of Hindi movies and English movies? حرام حرام حرام. کسی نے یہ بہت سارے کوشچنز ایک ہی پیپر پہ لکھ کے دیے ہیں. They are requesting for your email ID. اگر آپ میرا email ID دے دو. ہاں بولیے آپ. ABID __ بلرامی BI. میرا ایمیل آئی ڈی ہے. بہت سارے لوگوں نے ای میل آئی ڈی مانگا ہے. ای میل آئی ڈی لکھ لیں, ABID _ بلرامی BILGIRAMI. I repeat, ABID _ بلرامی, ایک آئی اس میں ایکسٹرا, BILGIRAMI @hotmail.com. I think we will have to end over here. Thank you very much. But Muhammad Salawat.